أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حضرات گرامی، اس وقت آپ کی خدمت میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 152 اور 153 کی تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، سوائے خیر خواہی کے یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں۔ انصاف کے ساتھ پورا ناپ تول کرو، ہم کسی کو بھی اس کی طاقت کے مطابق ہی احکام کا پابند کرتے ہیں، اور جب بات کرو تو انصاف سے کام لو، چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ نیز اللہ کے وعدہ کو پورا کرو، اللہ نے تم کو تاکید کے ساتھ اس کا حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر، یعنی آیت نمبر 152 میں، اور اس کے بعد کی جو آیت ہے 153 میں، کل 5 احکام بیان فرمائے ہیں۔ اس کے پہلی آیات میں آپ سن چکے ہیں 5 احکام اللہ رب العالمین کے۔ اب ان 2 آیتوں میں کل 5 احکام آئے ہیں، تو یہ کل ملا کر کے 10 اللہ رب العالمین کے احکام ہو گئے۔ 5 کا تو ذکر ہو گیا ہے، اب اس میں 6واں حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اس 6 حکم کے اندر کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے بلوغت کے عمر کو پہنچ جائیں۔ اس جملے کے اندر یتیم کے مال کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، اور یہ حکم یتیم کے جو اولیاء ہیں، جو ذمہ دار ہیں، ان کو دیا جا رہا ہے۔ ان کو خطاب ہے کہ وہ یتیموں کے مال میں کچھ خرد برد نہ کریں، کچھ گڑبڑی نہ کریں، ان کے مال کو آگ سمجھیں اور ناجائز طور پر اس کے کھانے اور لینے کے پاس بھی نہ جائیں۔ جیسا کہ سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر ظلماً کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں کو آگ سے بھرتے ہیں۔ ہاں، یتیم کے مال کی حفاظت کرنا اور کسی ایسی جائز تجارت میں
یا کاروبار میں اس کے مال کو لگا کر کے اس میں اضافہ کرنا، اس کو بڑھانا، جس میں نقصان کا خطرہ کم ہو، ایسی تجارت میں لگانا، یہ طریقہ بہتر ہے اور مستحب ہے۔ اور یتیموں کے ذمہ داروں کو ایسا کرنا چاہیے کہ یتیموں کا مال بڑھتا رہے۔ اس کے بعد یتیم کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے بیان فرمائی ہے، حتی یبلغ اشدہ، یتیم کے مال کی حفاظت کب تک کی جائے، اس کی حد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہاں تک کہ وہ اپنے بلوغت کے عمر کو پہنچ جائے۔ اب جب یہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے تو ولی کی ذمہ داری اب ختم ہو گئی، اس کا مال اس کے سپرد کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ بلوغت کی عمر کیا ہے، اس کے اندر ذرا تفصیل ہے۔ جمہور علماء کرام کے نزدیک بالغ ہو جانے سے یہ ذمہ داری ولی کی ختم ہو جاتی ہے۔ جس وقت بچے کے اندر بلوغت کے آثار پائے جائے یا اس کی عمر 15 برس ہو جائے، اس وقت اس کو شرعاً بالغ قرار دے دیا جائے گا۔ اب ولی کی ذمہ داری ختم ہو گئی، اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ البتہ بالغ ہونے کے بعد یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس کے اندر اپنے مال کی حفاظت کی صلاحیت پیدا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اور مال کو صحیح مصرف میں خرچ کرنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے۔ اگر صلاحیت دیکھی جائے تو بالغ ہوتے ہی فوراً اس کا مال اس کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اور اگر یہ صلاحیت ابھی اس کے اندر نہیں ہے، بالغ تو ہو گیا لیکن مال کی حفاظت کی صلاحیت نہیں ہے، یا مال کو صحیح جگہ پہ خرچ کرنا ابھی اس کو معلوم نہیں ہے، تو ایسی صورت میں 25 سال کی عمر تک اس کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری ولی کی ہے۔ اب اگر 25 سال سے پہلے پہلے جس وقت بھی اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے، اس وقت اس کا مال فوراً اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اگر 25 سال کے بعد بھی اس کے اندر صلاحیت پیدا نہیں ہوتی ہے تو بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا مال اس کو دے دیا جائے گا۔ ہاں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے اندر بالکل دیوانگی اور پاگل پن نہ ہو۔ اگر دیوانگی اور پاگل پن ہے تو پھر اس کو نہیں دیا جائے گا، بلکہ قاضی اس کے مال کی حفاظت کسی ذمہ دار آدمی کے سپرد کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس چھٹے حکم کے بعد 7واں حکم اس آیت کے اندر دیا ہے، وہ بھی بڑا اہم حکم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، یعنی ناپ تول کو پورا کرو، انصاف کے ساتھ کرو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، انصاف کے ساتھ پورا پورا ناپ تول کیا کرو۔ ہم کسی کو بھی اس کے طاقت ہی کے مطابق احکام کا پابند بناتے ہیں۔ یہ 7واں جو حکم ہے یہ ناپ تول میں کمی کرنے کے تعلق سے ہے۔ انصاف کے ساتھ ناپ تول کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ انصاف کا مطلب یہ ہے کہ دینے والا دوسرے کے حق میں کوئی کمی نہ کرے اور لینے والا اپنے حق سے زیادہ نہ لے۔ ناپ تول میں کمی کا مطلب یہ نہیں کہ جو سامان وزن کر کے بیچا جاتا ہے یا ناپ تول کر کے دیا جاتا ہے اسی کے اندر یہ حکم ہے، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں انصاف کو قائم رکھنا ہے، پورا پورا دینا ہے۔ یعنی کسی کا حق اگر ہم کو ادا کرنا ہے تو اس کا حق مکمل دے دیا جائے، اور اپنا حق لینا ہو تو اپنے حق سے زیادہ نہ لیا جائے۔ چیزوں کے لین دین میں تو کمی زیادتی کو عزیزان گرامی قرآن نے سخت حرام قرار دیا ہے، اور اس کے خلاف کرنے والوں کے تعلق سے تو سورہ مطففین کے اندر بڑی وعید آئی ہے سخت قسم کی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو تجارت میں ناپ تول کا کام کرتے ہیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ناپ اور تول یہ وہ کام ہیں جن میں
بے انصافی کرنے کی وجہ سے تم سے پہلی امتیں ہلاک کی جا چکی ہیں، تم سے پہلی امتیں ہلاک کی جا چکی ہیں، تباہ و برباد ہو چکی ہیں ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے۔ یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ ناپ تول کی کمی جس کو قرآن میں تطفیف کہا گیا ہے، ویل للمطففین، صرف یہ ڈنڈی مارنے اور کم ناپنے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ کسی کے ذمے دوسرے کا جو حق ہے اس حق میں کمی کرنا یہ بھی تطفیف میں شامل ہے۔ دوسروں کے حق کو نہ دینا یا اس میں کمی کر کے دینا یہ بھی ناپ تول میں کمی کرنے کی جو وعید آئی ہے اس کے اندر شامل ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں نبھاتے یا وقت کو چراتے ہیں یا کام میں کوتاہی کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بڑے سے بڑا منسٹر ہو یا ادنا سے ادنا درجے کا ملازم ہو، یا کوئی آفس میں کام کرنے والا ہو، یا علمی کام انجام دینے والا ہو، یا دینی خدمت جس کے ذمے ہے، ان تمام امور میں اگر کچھ کمی کرتا ہے، کچھ غفلت سے کام لیتا ہے، یا اسی طریقے سے جو مزدور اپنی مزدوری کا جو وقت مقرر ہے اس کے اندر کچھ کمی کرتا ہے، تو یہ سب کے سب اس کے اندر شامل ہے اور یہ سخت قسم کا حرام ہے۔ حالانکہ عام طور پہ لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے، ڈیوٹی کے کام میں اپنا کام بھی کرتے رہتے ہیں، ڈیوٹی کے کام میں اور آفس کے کام میں، آفس کے وقت میں وہ دوسرے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، خواہ مخواہ فون پہ بات کرتے رہتے ہیں، یا اسی طریقے سے کچھ اور کام کرتے ہیں۔ آفس اور ڈیوٹی کا جو کام ہے، جو ذمہ داری ہے، اس کے اندر کمی اور کوتاہی کرتے رہتے ہیں۔ یہ سب کے سب اس کے اندر شامل ہے اور سخت قسم کا حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ جیسا کہ بعض دفعہ آفس میں جانے پہ معلوم ہوتا ہے وہ بیچارہ بیٹھا رہتا ہے، آپ فائل لے کر کے اس کے سامنے کھڑے رہے، 5 منٹ گزر جاتا ہے، سر اٹھا کر کے دیکھتا ہی نہیں، یا خواہ مخواہ فون پہ بات کرتا رہتا ہے۔ بہت سارے آفس میں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ چیزیں غلط ہیں اور یہ اس میں شامل ہیں ناپ تول میں کمی کرنے میں۔ کسی کا جو آفس کا حق تھا اس کو پورا نہیں ادا کیا، اب یہیں سے معاملہ سیلری کا بھی ہو جاتا ہے کہ سیلری بھی پھر اس وقت کی حرام سمجھی جائے گی یا ناجائز سمجھی جائے گی۔ اسی لیے شاہ ابرار الحق رحمت اللہ علیہ کے مدرسے میں باضابطہ ہر استاذ کے پاس ایک نوٹ بک رکھا رہتا تھا۔ اگر کوئی ملنے کے لیے آ گیا کلاس کے وقت میں، وہ بات کرتے ہیں تو اس میں لکھ دیتے تھے فلاں تاریخ میں ہم نے اتنی منٹ مہمان سے بات کی، یا فلاں تاریخ میں اتنا منٹ ہم نے کلاس کے وقت کو اپنے کام میں لگا، پورا اس میں لکھا رہتا تھا۔ اور سیلری لینے سے پہلے اس کو آفس میں جمع کرنا رہتا تھا، اس میں پورا دیکھ کر کے حساب کر کے اس اعتبار سے سیلری ملتی تھی، سیلری میں کٹ کر دی جاتی تھی۔ تو یہ جائز طریقہ ہے، ورنہ عام طور پہ جو ہم اور آپ کرتے ہیں، اکثر لوگ کرتے ہیں، یہ بالکل ناجائز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں لا نکلف نفسا الا وسعها، یعنی ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کسی چیز کا حکم نہیں دیتے ہیں۔ یعنی انسان اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرے حق کو ادا کرنے کی، ناپ تول میں ڈنڈی نہ مارے، مکمل طور پہ صحیح طریقے سے ناپ کر کے دے، تول کر کے دے۔ اگر اس میں ذرہ کچھ کمی ہو جائے تو وہ پھر معاف ہے، اپنے طرف سے بہرحال پوری کوشش کرنی چاہیے۔ 8واں حکم اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر جو دیا ہے وہ ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ۔ یہ بھی بڑا اہم حکم ہے، یعنی جب تم بات کہو تو حق کے علاوہ کچھ نہ کہو، حق اور انصاف کے ساتھ بات کرو، اگرچہ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ اپنا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اس جگہ کسی خاص بات کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر تم بات کہو تو حق بات کہو، اگرچہ وہ تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، حق اور انصاف کے ساتھ بات کرو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کون سی بات کرنی، بات کو بالکل عام رکھا، خاص بات یہاں نہیں ہے۔ اسی لیے
مفسرین کے نزدیک ہر قسم کی بات شامل ہے اس کے اندر، چاہے وہ بات کسی معاملے کی گواہی کی ہو، یا حاکم کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو، یا آپس میں مختلف قسم کی باتیں جو ہوتی ہیں، یہ سب کے سب اس قرآن کے حکم میں شامل ہیں، اس آیت کے حکم میں شامل ہیں۔ یا اسی طریقے سے کسی مقدمہ کی گواہی یا فیصلہ میں حق اور انصاف قائم رکھنے کی بات ہو، تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ ہر جگہ انصاف کی اور حق کی بات کو، چاہے وہ تمہارا حق بولنا، سچ بولنا اور انصاف کے ساتھ بات کرنا تمہاری رشتہ دار کے خلاف کیوں نہ ہو، یہ مت دیکھو کہ کس کا فائدہ ہو رہا ہے کس کا نقصان ہو رہا ہے، جو حق بات ہو اس کو بہرحال ظاہر کر دو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى۔ یعنی اس آیت کے اندر جھوٹی گواہی اور اسی طریقے سے حق کے خلاف فیصلے سے اللہ نے روک دیا ہے۔ جھوٹی گواہی یا اسی طریقے سے حق کے خلاف بولنے سے، حق کے خلاف فیصلہ دینے سے اللہ رب العالمین نے روک دیا ہے۔ جھوٹی گواہی کو تو شرک کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے، 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ، یعنی بت پرستی کے گندے عقیدے سے بچو اور جھوٹ بولنے سے بچو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا۔ اسی طرح حق کے خلاف فیصلہ کرنے کے بارے میں بھی سخت قسم کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو داؤد کے اندر منقول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قاضی 3 قسم کے ہوتے ہیں، مقدمات کا فیصلہ کرنے والے قاضی 3 قسم کے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جنت میں جائے گا اور 2 جہنم میں جائیں گے۔ جس نے معاملے کی تحقیق کی، شریعت کے موافق کر کے حق کو پہچانا، پھر حق کے مطابق فیصلہ کیا، وہ جنتی ہے، اور جس نے تحقیق کر کے حق بات کو جان تو لیا مگر جان بوجھ کر کے فیصلہ اس کے خلاف کیا، وہ جہنمی ہے۔ اور اسی طرح وہ قاضی جس کو علم نہ ہو یا تحقیق اور معاملے کی جانچ پڑتال نہ کی اور غور و فکر میں کمی کیا اور جہالت سے فیصلہ غلط کر دیا، وہ بھی جہنم میں جائے۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کی، حق بات کو جاننے کی، جانچ پڑتال کیا اور پھر فیصلہ دیا، صحیح فیصلہ، تو یقیناً وہ جنتی ہے، اور جانچ پڑتال میں کمی کر دی اور اس کی بنیاد پر اس نے غلط فیصلہ دے دیا تو وہ جہنمی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے 8واں حکم جو دیا ہے وہ بھی ہمارے معاشرے اور سوسائٹی سے بہت متعلق ہے، اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے بہت ساری برائیاں اور لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ 9واں حکم اللہ رب العالمین کی طرف سے جو آیا ہے اس آیت کے اندر، وہ یہ ہے، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، یعنی اے لوگوں اللہ کے وعدے کو پورا کرو۔ یہ 9واں حکم ہے، اللہ کے وعدے کو پورا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو۔ اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا عہد کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں مفسرین کے چند اقوال ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے جو بہت مشہور ہے کہ عہد سے مراد وہ عہد ہے جو ہر انسان سے اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں لیا تھا اور کہا تھا الست بربکم، تمام روحوں کو جمع کر کے عالم ارواح کے اندر اللہ رب العالمین نے سوال کیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے بیک زبان یہ کہا تھا بلا، یعنی کیوں نہیں، یقیناً آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں۔ اب اس عہد کا تقاضا یہی ہے کہ پروردگار کے کسی حکم کی خلاف ورزی انسان دنیا میں آ کر کے نہ کرے۔ جن کاموں کے کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے ان تمام کام کو کرے اور ان کو اہم سمجھے، اور جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالی نے منع کیا ہے ان سے مکمل طور پر رک جائے اور اللہ کی مکمل اطاعت کرے۔ یہی اللہ کے عہد کو پورا کرنا ہے۔
عالم ارواح کے اندر تمام روحوں نے کہا تھا، وعدہ کیا تھا کہ یقیناً آپ ہی ہمارے رب ہے۔ تو اب اس عہد کو، اس وعدے کو دنیا میں آنے کے بعد انسان پورا کرے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خاص خاص عہد جن کا ذکر قرآن میں مختلف موقعوں پر آتا رہتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال علماء نے لکھا ہے کہ عہد کے اندر یہ بات بھی شامل ہے جو میں نے کہا کہ عالم ارواح کے اندر جو روحوں سے اللہ نے عہد لیا تھا وہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی شامل ہے کہ بندہ جو نظر مانتا ہے یا اسی طریقے سے جو منت مانتا ہے اس کا پورا کرنا بھی عہد میں شامل ہے۔ مثلا کسی نے کہا کہ یا اللہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا، میں صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا، یا میں روزے رکھوں گا، تو کام ہونے کے بعد اس عہد کو پورا کرنا اور نظر کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو یہ جو نواں حکم ہے، یہ تمام، اس کی حقیقت کیا ہے کہ تمام احکام شرعیہ جو ہیں ان سب کو شامل ہے۔ یعنی اللہ نے جن سے منع کیا ہے ان سے رک جائے، جن کا حکم دیا ہے ان کو کرے۔ تو گویا کہ یہ نواں جو حکم ہے، پچھلے ہم 8 جو حکم پڑھے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ یہ تمام کا خلاصہ ہے اور بہت جامع ہے۔ اب تیسری جو آیت ہے، یعنی آیت نمبر 153، اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں یقیناً یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ یہ تم کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ اللہ تم کو اس کی نصیحت فرماتے ہیں تاکہ تم ان غلط راستے سے بچتے رہو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون۔ یہ 9 حکم دینے کے بعد اللہ فرماتے ہیں یعنی ان کاموں کا تم کو اللہ تبارک و تعالی نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو کہ یہ جو 9 حکم تمہیں دیا گیا ہے ان تمام احکام کی تم پابندی کرو، ان کو یاد رکھو، بھولو نہیں۔ اب 10واں حکم ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یعنی یہ دین محمدی جو ہے یہی میرا سیدھا راستہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو، جس طریقے کو پیش کیا ہے یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اسی راستے پر چلو، اس کے علاوہ دوسرے راستوں کو اختیار نہ کرو، دوسرے طریقوں پر مت چلو۔ اگر تم اس کے علاوہ دوسرے طریقوں پر چلو گے، دوسرے راستے کو اختیار کرو گے تو وہ راستے تم کو اللہ سے جدا کر دیں گی، وہ راستے اللہ تک نہیں جائیں گی بلکہ اللہ سے تمہیں غافل کر دیں گی۔ لہذا جو اسلام کا طریقہ ہے اسی اسلامی طریقے کی پیروی کرو۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے اگر کوئی راستہ ہے تو وہ صرف مذہب اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ دوسرے اور طریقوں اور راستوں پر چلنے سے نجات حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو لفظ یہاں ذکر فرمایا اس پر آپ غور کریں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کے علاوہ دوسرے راستوں کی تم پیروی نہ کرو۔ کیا مطلب؟ اس کے علاوہ اور طریقے ہو سکتے ہیں جس کو لوگوں نے بنا لیے ہوں گے، اور دوسرے طریقے ہو سکتے ہیں اور دوسرے خیالات ہو سکتے ہیں، دوسرے عقائد ہو سکتے ہیں، لیکن وہ عقائد اور وہ خیالات لوگوں نے بنائے ہیں۔ میرا جو طریقہ ہے وہ طریقہ محمد والا طریقہ ہے۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارو تو حقیقتاً تم اللہ تک پہنچ سکتے ہو۔ اس کے علاوہ تم کسی اور طریقے کو فالو کرو گے تو اللہ تک نہیں پہنچو گے، اللہ سے دور ہو جاؤ گے۔ تفسیر مظہری کے اندر ہے کہ قرآن کریم کے نازل کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا منشا تو یہ ہے کہ لوگ اپنے خیالات اور اپنے ارادوں اور تجویزوں کو قرآن و سنت کے مطابق کر دیں۔ تفسیر مظہری کے اندر بڑی عجیب ایک بات لکھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے یہی طریقہ اللہ تک پہنچنے والا ہے۔
اسی راستے سے تم اللہ تک پہنچ سکتے ہو۔ لیکن آج لوگوں نے اس کو چھوڑ کر کے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کے لوگ اپنے اپنے خیالات اور اپنے اپنے ارادوں کے مطابق قرآن کو کھینچ کر کے اپنے پیچھے لاتے ہیں۔ قرآن کے پیچھے چلتے نہیں ہیں، بلکہ پہلے سے اپنے ذہن کے اندر ایک خیال، ایک عقیدہ بنا لیتے ہیں اور اس کو قرآن اور حدیث پر فٹ کرتے ہیں، اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت سے میرا خیال درست ہے، میری سوچ صحیح ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے خیال کو، اپنے فکر کو، اپنی سوچ کو قرآن اور حدیث کے مطابق ڈھال دیں، قرآن اور حدیث کے مطابق اس کے پیچھے لے کر کے چلے۔ لیکن آج ہم پہلے اپنا ایک مائنڈ سیٹ کرتے ہیں، اس کے بعد اس قرآن کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی گمراہی والا طریقہ ہے، اور اس سے بہت سارے راستے گمراہیوں کے کھلتے جاتے ہیں۔ جو بدعات ہمارے مذہب کے اندر جو پیدا ہوئی ہیں، اور جو غلط رسم و رواج پیدا ہوئے ہیں، جو چل پڑے ہیں، وہ انہی کے خیالات کی وجہ سے چل پڑے ہیں کہ لوگ پہلے اپنا ایک طریقہ بناتے ہیں، اپنا ایک خیال پیش کرتے ہیں، اور اس کے مطابق قرآن و حدیث کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا راستہ کون سا ہے مثال کے ذریعے سمجھایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھا خط کھینچا اور فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر اس کے دائیں بائیں اور دوسرے خطوط کھینچے، سیدھے خط کے دائیں بائیں دوسرے خطوط کھینچے اور فرمایا کہ یہ سبل ہیں جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے، دوسرے راستے ہیں جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے، اور فرمایا کہ ان میں سے ہر راستے پر ایک شیطان مسلط ہے جو لوگوں کو سیدھے راستے سے ہٹا کر اس کی طرف بلاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کے دلیل کے طور پر اسی آیت کو پیش کی اور کہا وَلَا ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، کہ دیکھو سیدھا راستہ یہ ہے، اور اس کے دائیں بائیں ادھر ادھر جو راستے اور جو لائنیں گئی ہیں یہ سب کا سب شیطانی راستہ ہے، ان راستوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اخیر کے اندر اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم احتیاط رکھو۔ یعنی یہ 10 باتیں جو بیان کی گئی ہیں، اللہ فرماتے ہیں تتقون، اس لیے بیان کی گئی ہیں تاکیدی طور پہ تاکہ تم ان غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچا سکو۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین نے یہ جو 10 باتیں ذکر فرمائی ہیں ان 3 آیتوں کے اندر، یہ 10 باتیں بڑی اہم ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شاگرد اور صحابہ فرماتے تھے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر لگایا ہوا وصیت نامہ دیکھنا چاہے وہ یہ 3 آیتیں پڑھ لے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں ہیں جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹامپ لگا دیا ہے، اور یہ ایسی وصیتیں ہیں اور ایسے احکام ہیں جن پر عمل کرنے کی بنیاد پر انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی کامیابی سے ہمکنار ہو سکتی ہے۔ پھر ایک مرتبہ خلاصے کے طور پہ میں وہ 10 احکام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی آیت میں جو 5 احکام بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں: شرک سے بچنا، نمبر 2 والدین کی نافرمانی سے بچنا، نمبر 3 قتل اولاد سے بچنا، اولاد کو قتل کرنے سے بچنا، نمبر 4 بے حیائی کے کاموں سے بچنا، جیسے آج کل بے حیائی کام زیادہ ہو رہے ہیں، اللہ نے فرمایا تھا ظاہری جو بے حیائی ہے اس سے بھی بچو، اور باطنی اندرونی چھپی ہوئی جو بے حیائی ہیں اس سے بھی بچو، جیسے آج کل انٹرنیٹ پر کیا کیا ہوتا ہے بند کمرے میں، یہ تمام برائیاں اس میں شامل ہیں۔ نمبر 5 کسی کا ناحق خون کرنے سے بچنا۔ دوسری آیت میں جو 4 احکام بیان ہوئے ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1 مال یتیم کو ناحق نہ کھانا، یتیم کے مال کو ناحق طور پہ نہ کھانا، نمبر 2 ناپ تول میں کمی نہ کرنا، نمبر 3 بات کہنے میں حق اور سچائی کا لحاظ رکھنا،
نمبر 4 اللہ کے عہد کو اور وعدے کو پورا کرنا۔ اب تیسری آیت کے اندر جو آخری حکم ہے یعنی 10واں حکم، وہ ہے صراط مستقیم کو اختیار کرنا، یعنی سیدھے راستے کو اختیار کرنا، اس کے خلاف دوسری راہوں سے بچنا، اور دوسری راستوں کو اختیار نہ کرنا، اور صرف اللہ کا جو سیدھا راستہ ہے، جو طریق محمدی ہے، اس پر چلنا۔ ان 10 باتوں کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے اس آیت کے اندر، ان 3 آیتوں کے اندر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو اور ساری انسانیت کو ان ہدایات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔